أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف فقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا وجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قوم عاد کے برادر ہود کا تذکرہ کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو ریگستان کے عذاب سے ڈرایا. اس قوم عاد کے آگے پیچھے لگاتار نبی آتے رہے اور یہ پیغام دیتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو. ہود نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم کو ایک دن بڑے عذاب میں دھر لیا جائے گا. جواب میں قوم کے لوگ بولے کہ یہ کیا بات لے کر آئے ہو کہ تم ہمارے معبودوں سے ہم کو پھیر دینا چاہتے ہو. اچھا تو جس کی دھمکی دیتے ہو وہ عذاب جلدی لے کر آؤ اگر سچے ہو. جواب میں نبی نے کہا کہ عذاب کب آئے گا اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے. میرے ذمے جو پیغام تم تک پہنچانا تھا میں نے پہنچا دیا، لیکن میں نے دیکھ لیا کہ واقعی تم ایک جاہل اور نادان قوم ہو. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ گھنگور بدلیاں ان کی وادیوں میں چھا گئی ہیں تو بولے کہ واہ واہ، یہ تو اچھی بارش کا نشان آیا کہ ہم پر برسات ہوگی. نہیں، بلکہ ان بادلوں میں ایک سخت اور تیز آندھی کا دردناک عذاب تھا جس کی ان کو بہت جلدی تھی. اس آندھی کا یہ کام تھا کہ اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر ڈالے. بس کیا تھا، صبح ہوتے ہی ان کے ویران مکان ٹوٹے پھوٹے دکھائی دینے لگے. اسی طرح مجرم قوم ہمارے عذاب میں گھر کر اپنے انجام کو پہنچا دی جاتی ہے. اور ہم نے ان کو بہت طاقت دی تھی، ویسی ہم نے ابھی تک تم کو نہیں دی. ہم نے ان کو کان، آنکھ اور دل بھی عطا کیے تھے، مگر یہ لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑے نکالنے لگے تو ان کے کان، آنکھ اور دل ان کے کچھ کام نہ آئے، اور جس عذاب کو وہ ہنسی میں اڑا رہے تھے اسی نے ان کو گھیر گھار کر تباہ کر ڈالا.